ذرا سوچئے، 28 فروری 2026 مشرق وسطی میں ایک نئی جنگ شروع ہوتی ہے۔ پلان تو یہ تھا کہ ایک تیز فیصلہ کن فتح حاصل کی جائے، لیکن ہوا کیا؟ یہ تاریخ کی سب سے بڑی اسٹریٹجک غلطیوں میں سے ایک بن گئی۔ چلیے آج ہم اسی کو سمجھیں گے کہ آخر ایسا ہوا کیوں۔ اس پوری امریکی حکمت عملی کے مرکز میں تھا وینزویلا ماڈل۔ اب یہ ہے کیا؟ آئیڈیا بہت سادہ تھا۔ لیڈرشپ کو ایک سرجیکل سٹرائک سے ختم کرو، وہاں ایک پاور ویکیوم یعنی ایک خلا پیدا کرو اور بس بنا زمینی فوج بھیجے اپنی پسند کی حکومت لے آؤ۔ اور یہ ماڈل کوئی خیالی چیز نہیں تھی۔ ابھی ایک مہینہ پہلے ہی جنوری 2026 میں وینزویلا میں صدر مدورو کو پکڑ کر انہوں نے یہ کامیاب کر کے دکھایا تھا۔ لیکن سوچے کیا ہو اگر یہ ماڈل ہی غلط نکل جائے؟ اگر آپ کا ہدف ویسا رد عمل نہ دے جیسا آپ نے سوچا تھا، تو اس سوال کا جواب ہی آج کی کہانی کی بنیاد ہے۔ تو جب یہ ماڈل ایران پر اپلائی کیا گیا تو وہ ایک بہت بڑی غلط فہمی پر مبنی تھا۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ امریکی اور اسرائیلی حکمت عملی کے پیچھے جو مفروضے تھے وہ کیوں ناقص تھے۔ سب سے بڑی اور شاید بنیادی انٹیلیجنس ناکامی یہ تھی کہ امریکہ نے لیڈرشپ کو ختم کرنے کا پلان تو بنایا، لیکن یہ سوچا ہی نہیں کہ ان کے بعد آئے گا کون۔ صدر ٹرمپ نے تو خود مانا کہ ان حملوں میں دوسرے اور تیسرے درجے کے لیڈرز بھی مارے گئے، جس سے کسی تیار شدہ متبادل کا چانس تو اور بھی مشکل ہو گیا۔ یہاں پلان اور اصل حقیقت میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ دیکھیے، پلان بنانے والوں نے سوچا کہ ایرانی ریاست تو تاش کے پتوں کا گھر ہے، ایک لیڈر کو نکالو اور پورا ڈھانچہ تھڑام سے نیچے۔ لیکن اصل میں ایران کی ریاست ایک مضبوط، گہری جڑوں والے درخت جیسی تھی، جس کے ادارے اس طرح بنائے گئے تھے کہ تسلسل رہے، ایک ایسا نظام جو لیڈرشپ کے ختم ہونے کے بعد بھی زندہ رہنے کے لیے بنا تھا۔ تو ایران کا سیاسی ڈھانچہ لیڈرشپ پر حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے اتنے منفرد طریقے سے تیار کیوں تھا؟ اس کا جواب اس کی ادارہ جاتی لچک میں چھپا ہے۔ تو سپریم لیڈر کی موت کے فوراً بعد کیا ہوا؟ فوراً ایک واضح آئینی عمل شروع ہو گیا۔ پہلا قدم ایک عبوری کونسل بنائی گئی، دوسرا قدم 83 رکنی مجلس خبرگان کو فوراً بلایا گیا، اور تیسرا اسی اسمبلی نے 3 مہینے کے اندر نیا سپریم لیڈر چن لیا۔ مطلب وہاں کوئی افراتفری نہیں تھی، یہ ایک پہلے سے لکھا ہوا بالکل منظم پلان تھا۔ اور یہ اقتباس ایران کے طاقت کے ڈھانچے کو بالکل صاف بیان کر دیتا ہے کہ یہ ایک گھنا ادارہ جاتی اتحاد ہے جہاں جبر، سیاسی اختیار اور معاشی کنٹرول آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ کسی ایک شخص کی حکومت نہیں تھی، بلکہ ایک بہت ہی گہرا آپس میں الجھا ہوا نظام تھا۔ اور یہاں آتی ہے سب سے بڑی ستم ظریفی۔ پاور ویکیوم پیدا کرنے کے بجائے اس حملے نے انہی سخت گیر فوجی طاقتوں کو اور مضبوط کر دیا جنہیں کمزور کرنا مقصد تھا۔ CIA کی اسیسمنٹس میں تو پہلے ہی یہ وارننگ دی گئی تھی کہ اسلامک ریولوشنری گارڈ کور یعنی IRGC اس صورتحال میں اور بھی زیادہ کنٹرول حاصل کر سکتی ہے۔ تو یہ فوجی حملہ صرف ایک پاور ویکیوم بنانے میں ہی ناکام نہیں ہوا، اس نے انجانے میں حکومت کے بیانیے کو اور بھی مضبوط کر دیا۔ اس سے شہادت کا ایک بہت طاقتور نشان بن گیا۔ سپریم لیڈر کو قتل کر کے امریکہ نے تہران کے ہاتھ میں شہادت کا ایک بہت طاقتور بیانیہ تھما دیا۔ اس ایک قدم نے ایک سیاسی مسئلے کو ایک مذہبی فرض بنا دیا۔ امریکہ اب صرف ایک سیاسی مخالف نہیں رہا، بلکہ شیعہ اخلاقی کائنات میں ایک ہمیشہ کے لیے خون آلود دشمن بن گیا۔ نتیجہ، عوام حکومت کے گرد اور بھی مضبوطی سے جمع ہو گئی۔ اور یہ آگ صرف ایران میں نہیں پھڑکی، سب طرف سے اس جنگ کو ایک دنیا کے خاتمے والی جنگ کا رنگ دیا جا رہا تھا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے بائبل کے دشمن عمالق کا ذکر کیا، ایران کے گرینڈ آیت اللہ نے جہاد کا فتویٰ دے دیا، اور رپورٹس کے مطابق امریکی کمانڈرز اپنے سپاہیوں سے کہہ رہے تھے کہ یہ جنگ آرماگیڈن کو شروع کرنے کے لیے ہے۔ اور یہ صرف باتیں نہیں تھیں، اس بیانیے کی امریکی فوج کے اندر سے بھی تصدیق ہوتی ہے۔ ملٹری ریلیجس فریڈم فاؤنڈیشن کے پاس 200 سے زیادہ شکایات آئیں۔ یہ شکایات امریکی فوجیوں نے اپنے کمانڈروں کے مذہبی بیانات کے خلاف فائل کی تھیں۔ تو اس ناکام ماڈل کے اسٹریٹجک اثرات کیا ہوئے؟ بالکل تباہ کن، خاص کر اسرائیل اور امریکہ کے لیے، جو اب ایک عجیب و غریب متضاد پوزیشن میں پھنس گئے تھے۔ اسرائیل کے لیے یہ شکست جیسی جیت تھی۔
ایک ایسی تلخ فتح جہاں میدان جنگ کی چھوٹی چھوٹی جیتیں لمبے عرصے میں اسٹریٹجک نقصان کا سبب بن رہی تھیں۔ وہ لڑائیاں تو جیت رہے تھے لیکن اصل جنگ ہار رہے تھے۔ ذرا یہاں دیکھیے تو یہ تضاد اور واضح ہو جاتا ہے۔ ہاں، ٹیکٹیکل جیتیں تھیں، ایرانی فوج کو نقصان پہنچایا، حزب اللہ جیسے پراکسیز کو ہٹ کیا، لیکن اسٹریٹجک نقصان دیکھیے، ان کا سب سے اہم امریکی اتحاد کمزور پڑ رہا تھا، خلیج کے پارٹنرز دور ہو رہے تھے اور ملک کی معیشت اربوں کے نقصان میں جا رہی تھی۔ یہ بالکل کلاسک کیس ہے، لڑائیاں جیتنا لیکن جنگ ہار جانا۔ اور یہ اقتباس اس پوری حکمت عملی کی بنیادی خامی کو سامنے لے آتا ہے۔ جیسا کہ بریگیڈیئر جنرل ریٹائرڈ ایرن اوٹل نے کہا، صرف ہوائی حملوں سے حکومت کی تبدیلی کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ مطلب صاف ہے، صرف فضائی طاقت سے وہ سیاسی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی جو ان کا مقصد تھا۔ تو اب امریکہ کہاں کھڑا ہے؟ ایک اسٹریٹجک بند گلی میں، زمین پر کوئی فوج نہیں۔ تو اب آگے کیا ہوگا اس پر ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، کوئی صاف ایگزٹ پلان بھی نہیں۔ انہوں نے شروعات تو کر دی لیکن اب آگے جانے کا کوئی راستہ ہی نہیں بچا۔ اور یہ سب ہمیں ایک آخری اور شاید سب سے اہم سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے، جو اس پوری اسٹریٹجک ناکامی کا نچوڑ ہے۔ 21ویں صدی میں فوجی طاقت کی اصلی حد کیا ہے؟ کیا ہائی ٹیک ہتھیار اور فضائی طاقت ایک ایسے نظام کو جھکا سکتے ہیں جو اپنی جڑوں میں بہت گہرا، لچکدار اور ایک مضبوط نظریے پر قائم ہو؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آج بھی دنیا ڈھونڈ رہی ہے۔